روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 10 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ آپ لائیو کالز کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اپنے سوالات کے ساتھ، اپنی الجھنوں کے ساتھ۔ وہ سوالات اور موضوع سے متعلق سوالات ہم پیش کرتے ہیں علماء دین اور مفتیان دین، اسکالرز حضرات کی خدمت میں، اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہم پروگرام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ موضوع سے متعلق بھی آپ کے سوالات مجھے ملیں گے، اور آپ کے ذہنوں میں ویسے جو سوالات موجود ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اس پروگرام کا ضرور حصہ بنیں گے، چونکہ آپ کی کالز جو ہیں بنیادی طور پر اس پروگرام کا حسن ہوا کرتی ہیں، اور آپ ہمیشہ ماشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ آج امر بالمعروف ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، چونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے کہ جو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم میں خود ارشاد ہوا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو اس میں وہ تمام احکامات موجود ہیں کہ جو انسانی زندگی گزارنے کے لیے ضروری احکامات ہیں، اور ان تمام چیزوں سے روکا بھی گیا، وہ احکامات بھی موجود ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے جو انسانی زندگی میں بہت اہم ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اول تا آخر اس میں انسان کی ہدایت کے لیے احکامات موجود ہیں۔ اور کسی مفسر نے تو بہت ہی خوبصورت ایک اپنی تحریر میں لکھا کہ قرآن کریم کا اگر موضوع ہم تلاش کریں تو موضوع انسان ہے اور انسان کی ہدایت ہے۔ تو امر بالمعروف کیا ہے بنیادی طور پر، اس کی تفہیم کیسے ہوگی، اور آیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور آیا یہ کن لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور فی زمانہ اگر ہم دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کہ جو سلسلہ نظر آتا ہے، جو لوگ ہدایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آیا ان کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، اور آیا اولو الامر جو ہیں وہ ان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اور ہمارے زمانے میں وہ کون لوگ ہیں، انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ممتاز و معروف علماء دین، بہت ہی ماشاءاللہ مضبوط پینل ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، دینی اور عصری علوم کے حوالے سے ماشاءاللہ وقی مطالعہ رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق شاذلی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، ARYQ TV کے متعدد پروگرامز میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عہد حاضر کے ممتاز و معروف نوجوان اسکالر، ماشاءاللہ تحقیق بھی کرتے ہیں، مختلف موضوعات پر آپ کی کتب بھی موجود ہیں، مفتی عمیر محمود صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امر بالمعروف معنی اور مفہوم کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کے ایک مرادی معنی تو یہ بنتا ہے کہ وہ چیزیں جو خیر کی ہیں اور انسان کے لیے جو خیر ہے، اور انسان کے ذریعے پھر پورے معاشرت اور تہذیب کے لیے جو چیز خیر ہے اور نیکی ہے، اس کی طرف انسان کی توجہ کو راغب کرنا، اور جو لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہیں اس کی طرف اس کو توجہ دلانے کے لیے حکم کرنا۔ اور وہ چیزیں جو انسان کی ذاتی معاملات کے لیے یا اس کی معاشرتی زندگی کے لیے یا اس کے ذریعے وہ چیز کسی اور کے لیے نقصان اور ضرر اور گویا کہ برائی کا باعث بنے، ان تمام امور کو جو گنوا دیے گئے ہیں اس کی نشاندہی کو واضح کرنا، اور لوگوں کو اس کا سقم، اس کی برائی دلائل کے ساتھ، فکر کے ساتھ واضح کرتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کرنا۔ یہ تو اس کا ایک مرادی معنی بنتا ہے۔ مفہوم اس کا اس اعتبار سے بڑا وسیع ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو شرف عطا فرمایا کہ اس کو امت وسطیٰ قرار دیا۔ امت وسط سے مراد ہے کہ یہ مزاج کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے بہت معتدل ہے۔ کیا بات؟ اس میں نہ افراط ہے نہ تفرید ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں نہ یہ ہے کہ سب کچھ دے دیا جائے، نہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ محدود رکھا جائے، خود غرضی نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا جو اصل حسن ہے اور جو اس کا جو توازن ہے وہ ہے ایثار، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ اللہ رب العالمین نے اس امت کا خاصہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ٹھیک ہے خود نیک ہو گئے یہ کافی ہے،
किसी को क्या बात करें। लेकिन इस उम्मत का हुस्न ये है कि जब तुम नेक हो तो इस रूए ज़मीन पर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और गज़ब के नुमाइंदे हो। तुम्हारे ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा ज़ाहिर होगी और तुम्हारे ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब का इजहार होगा। वो तमाम चीज़ें जो रज़ा का बाइस है वो तुम्हारे ज़रिए वाज़े की जाएंगी। क्या क्या है? और वो तमाम चीज़ें जो गज़ब इलाही को दावत देती है वो तुम्हारे ज़रिए उस पर मुतनब्बह किया जाएगा, उस पर इज्तिनाब की दावत दिलाई जाएगी। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कुरान मजीद ने एक दफ़ा और जिक्र किया कि इस उम्मत की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये नेकी का हुक्म देती है और बुराई से बाज रखने का हुक्म देती है। एक बात। और इसको मैं आखिरी पैराए में इस तरह अर्ज़ करना चाहूँगा रईस साहब कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने जहाँ इसका ये एक दायरा जिक्र किया है और इसकी गोया कि कमाल जिक्र किया है, वहीं पर कुरान करीम ने ये बात जिक्र फरमाया कि इन्ना अलैना लल हुदा, कि हिदायत का फ़रोग़ जो है वो हमने अपने ज़िम्मे करम पर लिया है। तो जब हिदायत का फ़रोग़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया है और रोज़े अव्वल से खैर और शर की आपस में कशमकश जारी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर के फ़रोग़ के लिए जहाँ इस आलम को असबाबी आलम बनाया है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शख्स को जो दीनदार है, जो दीन की समझ रखता है, जो खैर की समझ रखता है, उसको इस बात का पाबंद किया है कि वो खैर को अपने तक ना रखे बल्कि खैर को आगे भी बढ़ाए और खैर का दर्स भी दे और बुराई से सिर्फ खुद ना बचे, दूसरों को भी बचने का हुक्म दे। सूरह असर के अंदर इसका पूरा तर्जुमा जिक्र है कि तमाम इंसान जो है वो खसारे में है, लेकिन कामयाब वो हैं जिनमें चार चीज़ें हैं। दो उनकी ज़ात के अंदर है और दो चीज़ें वो हैं जो उनकी ज़ात का मजहर बनती है। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कामयाब वो हैं जिन्होंने अपने अंदर ईमान का चिराग रोशन कर लिया। कामयाब वो हैं जिन्होंने अपने अंदर अमल का चिराग रोशन कर दिया। अब ये ईमान का चिराग और अमल का चिराग क्या ये अल्लाह की रज़ा और उसकी मर्जी के मुआफिक हुआ है, तो दो चीज़ें फिर जाहिर होंगी, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, कि वो जो हक़ और जो दुरुस्त बात है, जो अक़ीदे के लिए, नज़रिए के लिए, अखलाकियात के लिए, मुआशरत और तहजीब की दुरुस्तगी के लिए, दूसरे के लिए खैरख्वाही के लिए जो चीज़ हक़ के म्यार है उसको वो जाहिर करेगा। और फिर जब हक़ को आप बयान करेंगे तो उसके सामने मसाइब आएंगे, मुश्किलात आएंगे, फसादात खड़े होंगे, तो फिर वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, वो सिर्फ हक़ पर खुद कायम नहीं रहेगा बल्कि लोगों को भी हक़ की तरफ खड़ा करने की कोशिश करेगा। और फिर जो मुश्किलात आएगी तो हक़ पर यकीन करते हुए सिर्फ उस बुराई से खुद नहीं बचेगा बल्कि माशरे को बचाने की भी कोशिश। क्या कहना शाह साहब, क्या कहना, बड़ी सराहत के साथ माशाअल्लाह आपने जवाब इनायत फरमाया। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे इस हवाले से, जैसे ईमान का जो चिराग है जब वो इस इंसान के जिस्म में रोशन हो जाए और क़ल्ब उससे मुनव्वर हो जाए और हिदायत की रोशनी उसे मिलने लगे, तो इंसान जब कुरान पढ़ता है तो उसके जहन में ये सवाल भी आता है कि जो अवामिर है कुरान करीम के, आया उनकी शरई हैसियत क्या है, फ़राइज़ में है वो, या सुन्नत है, या वाजिब है, या मुस्तहब है? क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब ने बहुत अच्छा उसको डिफ़ाइन किया, नेकी के हुक्म करने को, बुराई से मना करने को। अब ये फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है, अगर हम कुरान और हदीस की तरफ देखते हैं तो अव्वलिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये उम्मत मुस्लिमा का एक फ़रीज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद मकामात पे इसका हुक्म दिया, जैसे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसको निकाला गया ख़ास किसी काम के लिए ताकि लोगों को तुम भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। यानी एक ज़िम्मेदारी तो हो गई। अब ये क्या कैटेगरी है ज़िम्मेदारी की अवामिर शरिया में से, तो इसके हवाले से भी फिर नबी अलैहिस्सलाम के हदीस तैयबा को देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है जिसे इमाम मुस्लिम ने तखरीज की है, फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो कोई भी बुराई को देखे तो उसको अपने हाथ से मिटा दे। फ़इन लम यस्तती फबिलिसानिही, अगर हाथ से नहीं मिटा सकता तो अपनी ज़बान से रोके। फ़इन लम यस्तती फबिक़ल्बिही, अगर हाथ ज़बान से भी नहीं रोक सकता तो अपने दिल से उसको बुरा जाने। सैयदना इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह बारी मकाशिफ़ुल क़ुलूब में इसको यूँ ज़िक्र करते हैं कि बाज़ उलमा की राय के मुताबिक कि ताकत के ज़रिए हुक्म करना ये उमराए वक्त का काम है, हाकिमीन वक्त का काम है, और ज़बान के ज़रिए हुक्म करना उलमाए वक्त का काम है, और दिल से बुरा जानना अवाम का काम है। ये एक राय है। लेकिन दूसरी राय के मुताबिक बाज़ उलमा ये कहते हैं जो जिस बात पे कादिर है उतना उस पर अमल करे, अगर हाथ से रोकने पे कादिर है तो हाथ से रोक दे। जैसे घर का मामला है, घर का जो सरबरा है वो हाथ से भी रोक सकता है, ज़बान से रोक सकता है, ज़बान से, और दिल से बुरा जाने कम अज़ कम ज़ालिका अदअफ़ुल ईमान, ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। अब इसके यानी शरई हैसियत के अतबार से आलमगीरी के अंदर ये मसला बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स देखे कि बुराई हो रही है और वहाँ पर नहीं अनिल मुनकर करना है यानी बुराई से रोकना है, तो अगर समझता है कि मैं इसको रोकूंगा और ये इस बुराई से बाज आ जाएगा, मसलन किसी ने गले में
جیسا کہ آج کل ہمارے نوجوان ہیں گلے میں سونے کی زنجیر ڈالی ہوئی ہے جی جی یا کانوں میں بندہ ڈالا ہوا یا عورتوں کی طرح بال بڑھائے ہوئے ہیں، یہ عمومی برائیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی رہتی ہیں، یا میوزک چل رہی ہے. تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو منع کروں گا یہ مان جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے. ٹھیک. اگر یہ اندیشہ ہے کہ وہ میں منع کروں گا یہ مجھے برا بھلا کہے گا، تو اگر اس کو برداشت کر سکتا فساد کا اگر اندیشہ ہو. جی ہاں، جی جی تو اب اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ اس کو کرے. اور اگر یہ اندیشہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس برائی سے منع کروں گا سامنے والا مجھ سے لڑے گا یا مجھ سے ظلم کرے گا مگر میں برداشت کر لوں گا، تو فرمایا کہ ایسا شخص مجاہد ہے. کیا بات ہے. تو یہ اس کے درجات ہیں، کبھی واجب ہوتا ہے تو کبھی مستحب یہاں ہوتا ہے. جرأت اظہار کی ضرورت ہے. جی جی کیا کہنا ہے. میں آپ کا جواب جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچ گیا. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے وہ دونوں ہی سوالات ایسے ہیں کہ جس میں بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی. شاہ صاحب تو میں اپنے سوالات کی جانب آتا ہوں، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی عمیر محمود صدیقی موجود ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ امر بالمعروف کی بات ہو رہی ہے، تو کیا فرمائیے کہ کیا صرف علماء اور مشائخ کا یہ کام ہے کہ وہ تبلیغ دین کریں، یا امت کے ہر فرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسلام نے دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے لیے جو مختلف احکامات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک نظام دعوت و تبلیغ اور اصلاح احوال کا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک نیکی کی دعوت یا حکم کا تعلق ہے اور برائی سے روکنا ہے تو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بہت واضح کلمات میں ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ نے فرمایا کہ ہر دور میں ہر زمانے میں اس امت میں ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے جو دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اس آیت مبارکہ کی روشنی میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں علماء کا ایک ایسا طبقہ جو ہر دور میں امت کو سیدھی راہ دکھا سکے، ان کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے اور ہر دور میں پیش آمدہ مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو دے سکے، ایک ایسے گروہ کا ہونا فرض کفایہ ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہر عام انسان کے لیے کیا شرعی حکم ہے، تو اس کا ایک عمومی حکم تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. کیا بات. تو ایک عام انسان، ایک عام مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا جو اپنا دائرہ کار ہے، جیسا کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو لہٰذا ہر شخص کو اللہ رب العزت نے جس قدر اتھارٹی عطا فرمائی ہے، جس قدر اس کو قوت عطا فرمائی ہے، اس کو اسی حساب سے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ برائی سے روکنا فرض ہو جاتا ہے. اگر ایک شخص حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اس شخص کو حرام سے نہیں روکا تو یہ دیگر لوگوں کی عزتوں کو پامال کرے گا، امت کو نقصان پہنچائے گا، تو ایسے شخص کو روکنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے دائرہ عمل سے باہر ہوتا ہے، مثال کے طور پر حدود کا نفاذ ہے، شرعی طور پر کسی سزا کا دینا ہے، تو پھر یہ آپ کے دائرہ عمل سے چیز باہر ہو جاتی ہے. تو مختصر اس کا اختصار کے ساتھ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہر دور میں علماء کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لیکن امت میں سے ہر شخص کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں، اپنے دائرہ کار میں، اپنے اتھارٹی کے ساتھ ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتا رہے. بہت اچھی بات ہے. ہمارے ایک دو بات میں عرض کروں گا. بڑی اہم گفتگو فرمائی انہوں نے، اور بعض مسائل جو نگاہ سے اوجھل رہتے ہیں اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصل ذمہ داری بیان کی ہے وہ علماء کے بیان کی ہے. فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر فرقے میں سے، ہر یعنی گروہ میں سے ایک لوگ نکلے اور جا کے علم دین حاصل کرے. پھر فرمایا کہ لینذروا قومهم اذا رجعوا، اپنی قوم کو اللہ کا ڈر سنائیں جب وہ لوٹ کر آئیں. تو اصل ذمہ داری جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے وہ علماء کی ہے. تو علماء کی موجودگی میں غیر عالم کو واعظ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ عالم جو ہے نائب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور جب وہ موجود ہے تو غیر عالم کا اس کے سامنے بات کرنا گناہ کی بات ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے جسے حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح و حدیث سے میں نقل فرمائی کہ آپ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص تبلیغ کر رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے ڈر سنا رہا ہے.
تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تجھے قرآن کے ناسخ و منسوخ معلوم ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو کہا نکل جاؤ ہماری مسجد سے. تو آپ نے پھر لوگوں سے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو دین کی تبلیغ کر رہا تھا یہ؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اپنی ذات کی پہچان کروا رہا تھا. کیا بات. تو اصل ذمہ داری علماء کی، علماء کی موجودگی میں غیر عالم کو واعظ کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیا کہنا ہے. علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور مفتی ابوبکر صدیق صاحب بھی موجود ہیں. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اللہ کے لیے تخاطب کے لیے تو یا آپ کا لفظ، آج کل اس کی بھی بڑی بحث یہ بھی سنائی دیتی ہے کہ یا اللہ تو دے دے، یا اللہ آپ ہمیں عطا فرما دے. تو علماء کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے اصول تو اس کو علماء نے یہی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ اگر اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرمائے تو وہ تو قرآن کریم کے اندر ایک نہیں متعدد جگہوں پر موجود ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی طرف اگر ہم توجہ کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین جل مجدہ کو جب خطاب فرمایا تو اس کے لیے جو صیغے استعمال فرمائے وہ واحد ہی کے رہے ہیں. لیکن ہاں اگر فرط محبت میں کوئی آپ کا صیغہ کہہ دیتا ہے تو اس کو کوئی ممنوع قرار نہیں دیا جائے گا. لیکن کہا تو تقاضا محبت اور تقاضا بندگی یہ ہے کہ اس کے قول اور فکر کے اندر یکتائی ہو. تو جب یکتائی ہے تو غمازی کرنے کے لیے لفظ بھی جو ہے وہ یکتائی پر گویا کہ جو غمازی کرتے ہیں. تو میں بے ادبی کا بھی کوئی پہلو نکالنے کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو میں بے ادبی کا بھی پہلو ہے، کیا فرمائیں گے سوال؟ تو کے اندر بے ادبی کا پہلو یہ مرتبے اور مقام کے حوالے سے ٹھیک ہے نا. اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کے لیے تو کا لفظ یہ واحد کے لیے ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے توحید فردی کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات یکتا ہے، واجب الوجود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو لفظ تو کو اس معنی کے ساتھ ذکر کرنا جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ وحدت الوجود کی طرف اشارہ فرماتا ہے یا وحدت الشہود کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہ تو روحانیت اور توحید اور اپنے ایمان کو جلا کرنے کا ایک بہت مؤثر وظیفہ ہے. سوء ادب نہیں ہے. سوء ادب نہیں. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے صاد ضاد کے حوالے سے؟ ضاد بھی پڑھا جاتا ہے، ولا الضالین بھی پڑھتے ہیں، ولا الضالین بھی پڑھا جاتا ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ائمہ بھی پڑھتے ہیں ظاہر مساجد میں، پھر اس پر ابحاث بھی نظر آتی ہے. واضح بات تو یہ ہے کہ ضاد پڑھنا جو غلط ہے، اور عرب ہمارے سامنے اس کے لیے نمونہ ہے اور ہمیں حکم دے گا کہ قرآن کو اہل عرب کے طریقے سے پڑھو. تو پوری دنیا کے عربی، آپ چاہے سعودیہ کا ہو، چاہے مصر کا ہو، چاہے شام کا، جو کہیں کا ہو، وہ ضاد ہی پڑھتے ہیں، ضاد کوئی بھی نہیں پڑھتا. تو یہ اجمیوں کا جاہلانہ طریقہ ہے، باقی عربیوں میں یہ کہیں نافذ نہیں ہے. اور ہماری فتاوی کی کتابوں میں لکھا، ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ ضاد کو ضاد پڑھنا جان بوجھ کر ایسا ہے جیسے جنتی کو جہنمی کہنا. اور یہ لکھا ہے کہ وَلَوْ قَرَعَ عَمَدًا فَقَدْ كَفَرَ، اگر جان بوجھ کے پڑھے گا اور اس کو جائز سمجھے گا تو یہ اس کی تکفیر کی جائے گی. اور یہاں تک کہ فتاوی قاضی خان کے اندر موجود ہے کہ من قرأ وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا بِالظَّاءِ ذَبْحًا لِتُفْسِدُ الصَّلَاةَ، اگر کوئی وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا کو ذات کے ساتھ ذبحًا پڑھے گا تو اسی وقت اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور اتنا بڑا مسئلہ ہے بہت وضاحت کے ساتھ قاری فرماتے جیسے جنتی کو جہنمی کہہ دینا. بہت مضبوط دلیل ماشاءاللہ. کالرز کے سوالات بھی ہیں. مجھ سے آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ الکوہل کا استعمال جو ہے، باڈی سپرے ہے یا پرفیومز ہیں، ان میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے اس کے استعمال سے؟ دیکھیں اس وقت دنیا بھر کے علماء کی جو اکثریت ہے وہ اس کے جواز کے قائل ہے، سینٹس وغیرہ میں استعمال ہونے پہ. تو باڈی سپرے کا بھی وہی حکم ہے. ہاں اگر کوئی بچتا ہے تو یہ افضلیت کی بات ہے، بچنا افضل ہے، باقی اس سے نماز وغیرہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بلی کو مار دیا تھا 12 سال کی عمر میں، اب تک پشیمانی ہے، افسوس ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے کا مقام ہے، اور اللہ بڑے سے بڑا بھی جرم کر لیا جائے لیکن انسان صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. تو بالکل سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے. آج مفتی عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب نیل پالش کے حوالے سے بتائیے کہ نیل پہ پالش لگائی جاتی ہے، کیا اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے یا اس کو کس طرح خواتین میں یہ نیل بڑا پالش مسئلہ لگا کر وضو کرنے کے حوالے سے انہوں نے غالباً جو ہے وہ مسئلہ پوچھا تھا. تو کیونکہ دیکھیے وضو کے اندر اپنے تمام تر اعضاء کو مکمل طور پر دھونا فرض ہے، لازمی ہے. جیسے یہ ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، تو اگر ان کے اوپر کوئی شخص عورت جو ہے وہ نیل پالش اپنے ناخنوں پر لگا لیتی ہے، ہاتھوں پر اور پیروں پر، تو اس طور پر پانی صحیح طور پر جلد تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ہوگا. تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اسپرٹ یا کسی اور چیز سے نیل پالش کو پہلے ناخنوں سے اتار لیں، اس کے بعد پھر اپنا وضو مکمل کریں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات میں درمیان ضمن کہتا ہوں کہ ایک غلط مسئلہ مشہور ہو گیا آج کل. اگر خواتین ناخنوں پر مہندی لگاتی ہے یا کون مہندی لگاتی ہے تو وہ کلر ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. کلر لگایا جا سکتا ہے، نیل پالش کو اتارنا ضروری ہے. اچھا ایک اور سوال تھا انہی بہن کا کہ دوپٹے کے حوالے سے کہ دوپٹہ اگر نماز میں سر سے ہٹ جائے
تو نماز کس طرح اس کو مکمل؟ دیکھیں اگر نماز میں ہے تو چونکہ عورت کا تمام جسم ستر عورت ہے تو اگر جیسے ہی کھلا فوراً ڈھک لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھل گیا اتنا کہ چوتھائی کا حصہ نظر آئے اس میں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جو سب سے چھوٹا عضو ہے اتنا حصہ بھی نظر آئے اور کھلا رہے مستقل، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے؟ اگر بچہ یا بچی کو اڈاپٹ کیا جائے تو پھر ان کے ساتھ والد یا والد صاحب کا نام کس طرح استعمال کیا جائے اور کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ ہمارے بھائی کا سوال یہ تھا۔ دیکھیے اگر ان کے والدین کا نام اور نسب وغیرہ معلوم ہے تو شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی کے والدین کا نام اس کو معلوم ہو تو وہ اپنی نسبت جان بوجھ کر کسی اور باپ کی طرف کرے۔ لیکن اگر کسی بچی کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور اس کے والدین کا نام معلوم نہیں، اور ہمارا معاشرہ اس قدر ظالم ہو چکا ہے کہ ایسے افراد کے لیے معاشرے میں کوئی جگہ باقی نہیں رہ پاتی، تو اگر ایسے نامعلوم بچوں کو کوئی شخص نام دینے کے لیے، معاشرے میں ان کو عزت دینے کے لیے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے تو اس میں شرعاً پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے والدین کا نسب معلوم ہے، نام معلوم ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ ان کے والدین کا ہی نکاح کے وقت نام نقل کریں۔ لیکن اگر ان کو معلوم ہے کہ میں نے اس بچی کے نام والد کے نام کو نامعلوم لکھ دیا تو یقیناً اس کے نکاح میں مسائل پیدا ہوں گے، پریشانیاں پیدا ہوں گی، تو پھر وہ اس بچی کو اپنی طرف منسوب کرے اور ان اللہ اس کے لیے جو ہے وہ اجر کا جو ہے وہ امید رکھے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کچھ فرمائیں گے اس حوالے سے، اس سوال کے جواب؟ اسی حوالے سے ہاں مفتی صاحب نے بڑی صحیح بات بیان کی ہے، بس اس میں ایک پہلو ہے کہ نکاح کے موقع پہ اصل تعارف ہے۔ تو اب اگر کہیں کسی چیز کا نام یا کسی کا نام کچھ رکھ دیا گیا اور وہ پہچانا اسی نام سے جاتا ہے، اگرچہ کہ جیسے کہ غلط نام ہے اس کا، وہ یا باپ کا نام غلط بیان کر دیا لیکن مشہور اس نام سے ہو گیا، تو نکاح تو ہو جائے گا کیونکہ تعارف اس کا ہو رہا اس سے، اور ہر شخص سمجھے گا کہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کا نکاح ہو رہا۔ ایسے موقع پہ اگر اصل کا نام بیان کیا جائے تو ممکن ہے لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں کہ پتہ نہیں کس کا نکاح ہوا۔ ٹھیک، تو یا تو اشارہ پایا جائے یا تعارف اس کا پورا ہو جائے۔ جی جی، ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور اس پروگرام کا حسن یہ ہے کہ فوری طور پر جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا تو اس پروگرام کو نہ دیکھیں، ضرور دیکھیں، کیونکہ اس سے آپ کو آگہی مل رہی ہے، روشنی مل رہی ہے۔ آپ کے سوالات مجھ تک پہنچ گئے ہیں اور علماء حضرات مفتیان دین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوال شاہ صاحب یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ آج کل ہر شخص جو ہے وہ تبلیغ دین کا، جیسا کہ ابھی گزشتہ سوال کے جواب میں مفتی صاحب نے بہت خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی، تو ہر شخص اس کا کرائٹیریا کیا بنیادی طور پر؟ اولو الامر فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ کون ہے اولو الامر اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے، خصوصیات کیا ہیں اس کی، تاکہ وہ الگ سے نظر آئے ایک عام عوام میں کہ یہ اولو الامر ہے اور یہ بات کر رہا ہے اور اس کی بات کوئی ایتھنٹک بات ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ یقیناً اولو الامر سے مراد، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ یہ علماء کا کام تبلیغ کا، امر بالمعروف، اس میں ایک واضح جواب اس کا ہے۔ اگر اولو الامر من کا جو قرآن نے ذکر کیا ہے اس سے مراد اس کی بہترین اور جامع تفسیر علماء ہی ہیں۔ علماء سے مراد یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر ایسے علماء موجود ہوتے ہیں، یا پھر جناب ہر علاقے کے اندر ایک ایسا مضبوط عالم جس کی طرف تقریباً علماء مراجعت کرتے ہیں، اس کے علم اس کے تفقہ فی الدین اور اس کی دانائی پر اہل علم اعتماد کرتے ہیں، تو یقیناً اگر اس کو اولو الامر کہا جائے تو بالکل بجا ہوگا اور اس کا فتویٰ رائج۔ جس طرح کہ ہمارے علاقوں میں بزرگ علماء ہوتے ہیں، یعنی دارالافتاء تو آج کل کثرت کے ساتھ ہوئے، لیکن جو بڑے ائمہ یا بڑے محدثین یا بڑے مفتیان کرام کی صحبت سے جو صحبت یافتہ رہے اور درس اور تدریس کے اندر ان کا نام اور ملکہ رہا، اور خاص طور پر دینی مزاج اور تفقہ کے اندر ان کی انتہائی گہرائی رہی، اور وہ تمام تر مسائل کی کتابیں جو فقہ پر مبنی ہے یا حدیث پر مبنی ہے، نظریات پر مبنی ہے، اس پر ان کی گہری نظر رہی ہے اور علماء ان کو قبول بھی کرتے ہیں، تو یقیناً وہی شخص جس کی طرف علماء مراجعات کرتے ہیں اور ان سے اس فن کے اندر ان کو یعنی ان کی طرف مراجعات کرتے ہیں، انہیں امامت کا درجہ سمجھتے ہیں، تو یقیناً اس شخص کو بالکل یہ کہا جائے گا کہ وہ شخص اولو الامر ہے۔ فقہ کے اندر یقیناً جس طرح کہا جاتا ہے مفتی اعظم کہا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ائمہ جب جس طرح کے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ اجتہادی مسائل جب آ جاتے ہیں تو یقیناً ہر مفتی کے پاس اتنی صلاحیت تو ضرور ہوتی ہے کہ وہ کسی مسئلے کو سمجھ سکے، لیکن یقیناً ان سے معتبر اور ان سے زیادہ تجربہ کار ایسے علماء بھی موجود ہوتے ہیں جو عرصہ دراز سے ایسے کئی اجتہادی مسائل پر اپنی گویا کہ اپنے فتاووں سے امت مصطفیٰ کو مستفیض کر چکے ہوتے ہیں، تو ان کی طرف مراجعات کرنا اور ان کی طرف لوٹنا اور ان کے اکثری رائے کا گویا کہ درست ثابت ہونا، تو یقیناً جس کی اکثری رائے اجتہادی اور موجودہ مسائل میں درستگی کی طرف رہی ہے اسے اولو الامر کے ساتھ خطاب کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اپنے علم میں اضافے کے لیے ایک بات آپ سے پوچھنے چلا ہوں، ضمناً ایک سوال آ گیا کہ اگر کوئی شخص تبلیغ کر رہا ہے لیکن اس کے اس کام کو سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا جو
قول اور فعل ہے ان میں تضاد ہے دونوں میں، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ وہ تبلیغ بھی ہو رہی ہے اور قول و فعل میں تضاد ہے، اس کی عام زندگی جو ہے اس جیسی نہیں ہے جیسے کہ وہ تبلیغ کر رہا ہے. دیکھیے ہونا تو یوں ہی چاہیے کہ جو احادیث کے اندر بھی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کو بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ جس کو تم کہتے ہو اور اس پر خود عمل نہیں کرتے. تو احسن اور جو اعلیٰ منصب پر ہیں، معظمین دین ہیں، جو دینی مناصب پر فائز ہیں، ان کے لیے تو مؤکد اور اشد ضروری ہے کہ جو وہ کہیں اس پر خود وہ عمل کریں. اس لیے کہ عامت الناس ان کی قول سے زیادہ ان کی عمل کی طرف مراجعات کرتی، ان کے عمل کو دیکھتی. ایک بات، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا، کسی اہل علم کا عمل اس کے قول کے خلاف جا رہا ہو تو اس کا عمل حجت نہیں ہوگا، وہ قول ہی حجت ہوگا جو اس نے زبان سے دیا ہے. اس لیے کہ فقہا نے اس بات کو پہلے ہی متعین کر دیا ہے اور اس کو خاص کر دیا ہے کہ علم کا رتبہ زیادہ ہے یا عمل کا رتبہ زیادہ ہے. تو یہ تو بات بالکل متفق رہی ہے کہ جناب علم کا رتبہ جو ہے وہ عمل سے زیادہ ہے. تو کسی کا اگر اور کبھی امر بالمعروف کے اندر یہ مسئلہ یہ بھی اترتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی سے کہیں جناب آپ نماز کا حکم کیوں نہیں دیتے، تمہارا دوست نماز نہیں پڑھتا، وہ کہنے جی میں خود نہیں پڑھتا تو میں کیا اس کو حکم دوں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس بات پر بندہ خود عمل نہ کرے تو کیا اس کا دوسرے کو اس کا حکم دے سکتا ہے؟ تو یہ بات ضروری ہے کہ امر بالمعروف کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، امر بالمعروف کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، وہ تو درس دیتے تھے، وہ تو امر بالمعروف کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کاملین، علماء یہ معصوم تو نہیں ہیں، لیکن یہ بھی درس دیتے ہیں. بے شمار مسائل ہیں کہ جب ہم ان کو معصوم نہیں کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ گوشہ تو موجود ہے کہ پھر وہ تبلیغ کیسے کریں. تو یہاں سے یہ قاعدہ ظاہر ہوتا ہے کہ عصمت تبلیغ میں شرط نہیں ہے. تو جب تبلیغ میں عصمت شرط نہیں ہے، ہاں جو جن لوگوں پر اصل ماخذ تبلیغ اترا ہے ان کا معصوم ہونا شرط تھا، ان کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے اور اس کو عامت الناس تک پہنچانے کے لیے ان مبلغین کا اور ان گویا کہ مبلغین کا اور ان علماء کا معصوم ہونا شرط نہیں. تو یہاں سے ایک بات لازم ہوئی کہ اگر ایک بندہ کسی کام پر خود عمل نہیں کر رہا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود عمل نہیں کر رہا تو کیا مطلب وہ حکم نہ دے؟ ایک تو گناہ یہ کہ وہ خود نہیں کر رہا، پھر وہ یہ کہ وہ کسی کو دعوت بھی نہیں دے رہا، تو یہ تو دگنا گناہ ہے. چاہیے تو یہ کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس پر خود بھی عمل کرے تاکہ دونوں نیکی وہ پائے. اگر وہ دونوں نیکی نہیں پا رہا اور ایک کو چھوڑ رہا ہے تو کم سے کم ایک پر تو وہ ضرور عمل کرے کہ وہ نیکی کی دعوت دے. کیا بڑی صراحت کے ساتھ آپ نے جواب عنایت فرمایا. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اگر کچھ کہا جائے کسی کو، کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور کوئی اگر تنبیہ کر دے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، تو کہنے والے کہتا ہے جاؤ میاں اپنا کام کرو، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، تم ان چکروں میں کہاں پڑ گئے، تم اپنے عمل کو دیکھو. یہ جو روش ہے ہماری، تو کیا یہ ہم کیا اس بات پر بالکل اپنے طور پر تہیہ کر بیٹھے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی عین شریعت ہے، یا وہ کہ جو صحیح معنوں میں تبلیغ کی جا رہی ہے وہ صحیح ہدایت ہے؟ دیکھیں اس جواب سے پہلے ایک بات میں پچھلے سے پیوستہ عرض کر دوں کہ میں نے کہا تھا ذمہ داری علماء کی ہے تبلیغ کرنے کی، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کو نیکی کی بات نہیں بتا سکتا. وہ حدیث کریمہ میں کہ بلغوا عنی ولو آیا، تم پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک آیت ہی گناہ. تو عوام کا کام یہ ہے کہ جو موٹے موٹے احکام ہیں جو علماء سے سنے ہوئے ہیں وہ پہنچا دیں، نہ کہ کھڑے ہو کر مبلغ بن کے، مبلغ اسلام بن کر اور مناظر بن کے تقریریں کرے، وہ اس کا کام نہیں ہے. پھر آپ نے جو بات کہی ہے تو یہ بہرحال تبلیغ کے کاموں میں یہ بات ضرور پیش آتی ہے کہ سامنے سے آپ کو روکھا سکھا جواب ملے گا، اور اس کے لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے نصیحت کر کے بلاؤ، اور اس کو چھوڑے نہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے. کیونکہ بخاری شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک تمثیل سے سمجھایا کہ اس کی تبلیغ کی امر بالمعروف کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگ جہاز کے اندر ہے، کچھ جہاز کے اوپر کے حصے میں، کچھ نیچے کے حصے میں. اب نیچے کے حصے والے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، دقت ہوتی ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم جہاز کے تہہ میں سوراخ کر لیں تاکہ سمندر سے پانی ہمیں فوراً سیدھا ڈائریکٹ مل جائے. تو اب اوپر والے لوگ جو ہے کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے چھوڑو ان کو، جو کر رہے ہیں اپنے حصے میں کر رہے ہیں، ہمیں کیا اس سے. تو کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. تو اگر اس کو چھوڑ دیں گے، وہ جہاز کے نیچے پیندے میں سوراخ کر دیں گے تو اوپر والے ڈوب جائیں گے، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے. تو اسی طرح مثال ہے نیکی کے حکم کرنے کی اور برائی سے منع کرنے کی. اگر آج ہم لوگوں کو برائی سے منع نہیں کریں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے، تو کل ہمارے دل بھی ان کی طرح ہو جائیں گے. اور بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لعنت فرمائی اس کی وجہ یہی ہوئی تھی کہ ان کا عالم لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتا تھا اور اسے کہتا اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو اس کام کو. اگلے دن پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل بھی ان کی طرح کر دی ہے. کیا کہیں سبحان اللہ. ازرو قرآن امر بالمعروف کا احسن طریقہ میں چاہوں گا مفتی صاحب کچھ فرمائیے اس بارے میں.
دیکھیے قرآن حکیم میں بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قرآن حکیم نے اس بات کو مطلق رکھا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دو، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو۔ اب وہ کس طریقے سے دو، وہ ذریعہ تبلیغ کیا ہوگا، وہ دور جدید کا میڈیا ہوگا یا پرانے زمانے کی طرح پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اعلان کے ذریعے بلانا ہوگا، کوئی بھی طریقہ اختیار کرو، جائز طریقہ ہونا چاہیے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ اور سب سے خوبصورت طریقے سے بلاؤ اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اس طریقے سے بلاؤ کہ وہ تمہاری طرف قائل ہونے کے بجائے مائل ہو کر آنے لگیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو فرمایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، فرمایا کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے۔ تو لہٰذا دعوت و تبلیغ میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ علماء کو اور بالخصوص وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترتے ہیں وہ اپنا کردار پیش کریں۔ اگر اپنا کردار پیش نہیں کریں گے، ان کا کردار بے داغ نہیں ہوگا، تو پھر لوگ ان کے کردار کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی خود تزیین و آرائش کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو لہٰذا دعوت و تبلیغ کے طریقے میں سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے کردار کو پیش کرے۔ اس وقت ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر کردار کی کمی ہے، ہم نے اپنی قوم کے سامنے کردار نہیں رکھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرات صوفیہ کرام، اللہ کے ولی، جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ صرف کانوں تک نہیں ٹکراتی بلکہ سماج سے ٹکرانے کے بعد وہ دل میں اتر جاتی ہے اور پھر نیکی کی صورت میں برگ و بار جو ہے وہ عمل کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے عمل سے دعوت و تبلیغ کا اظہار کریں۔ آپ اس لیے دیکھیں کہ افریقہ کے ممالک میں، دنیا کے بہت سے ممالک میں جو اسلام کی روشنی پھیلی ہے وہ ہمارے مسلمان تاجروں کے ذریعے سے پھیلی کہ جب لوگوں نے ان کے معاملات دیکھے تو پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے جس نے آپ کو اتنی اچھی تعلیمات سے روشناس کرایا ہے۔ تو لہٰذا اپنا کردار، پھر اس کے بعد جو سب سے اچھا طریقہ ہو بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وزڈم کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ کیا کہنا شاہ صاحب، ایک سوال آپ کی خدمت میں، چونکہ وقت اب ہمارے پاس بہت مختصر رہ گیا ہے، یہ فرمائیے کہ ہر شخص اگر اپنی کیپیسٹی میں امر بالمعروف کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پوری کرتا ہے تو پھر جو معاشرے پر ہونے والے اثرات ہیں، جو کون سے اثرات مرتب ہوں گے اور کیسا معاشرہ تشکیل پائے گا؟ یقیناً اس کی پہلی مثال تو آپ رمضان دیکھ لیجئے۔ جی بالکل، رمضان دیکھیے کہ جب ایک مذہبی اور ایک اسلامی سوسائٹی خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے بہترین ایک جو ہے کہ وہ مثال رمضان شریف کی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفتر کے اندر اگر 20 آدمی کام کر رہے ہیں تو وہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ اتنا جاگ جاتا ہے کہ اس میں ایک آدمی نماز کے لیے نہیں جاتا لیکن 19 جاتے ہیں، تو وہ 19 کو دیکھ کر ایک بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ مذہبی جذبے کو جب آپ غیر رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ایک جا رہا ہوتا ہے اور 19 بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو رمضان شریف کے اندر جو اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے، اللہ رب العالمین کی یاد ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ غلبہ جس طرح ہم اپنے اندر پالتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب، جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آیا، جامع ترمذی کے اندر ہے کہ ہر شخص سے 5 باتوں کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، ان میں سے چند باتیں یہ بھی ہے کہ تم نے علم کتنا حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یقیناً آپ ایک کلمہ طیبہ پڑھ کر ہر مسلمان اسلام کا مبلغ بن جاتا ہے، ان تمام شرطوں کے ساتھ جو علماء نے ذکر کر دی، اس کی یادی کی ضرورت نہیں۔ ممبر پر بیٹھا ہوا شخص اپنی حیثیت کے اعتبار سے امر بالمعروف کرے گا، صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اعتبار سے امر بالمعروف کریں گے۔ اور مفتی صاحب قبلہ نے جامع ترمذی اور مسلم شریف کی حدیث پڑھی تھی کہ جب تم کسی منکر کو دیکھو، یعنی کسی غلط کام کو دیکھو تو پھر تم اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر اس کی امپلیمنٹ اور اس کا اطلاق اگر آفاقی طور پر ہوتا ہے تو ریاست کے امیر کی طرف جاتا ہے، ورنہ ہر شخص کا گھر اس کی ایک ریاست ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ تمام باتیں دیکھ سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو یقیناً اگر کوئی غلط کام کرتا وہ دیکھے، اور وہ یہ کیونکہ باپ کا ایک روب اور دبدبہ ہوتا ہے تو فوراً اپنے گھر والوں کو وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، زبان سے روکنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو ہم اپنے گھر کے اندر بھی نافذ کر سکتے ہیں خیر خواہی کے اعتبار سے۔ اور اس کی ایک آسان سی مثال مختصر یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر جو ہم تصورات اور جس نیکی کا غلبہ اپنے دل کے اوپر نافذ کر دیتے ہیں اور مسجد سے اٹھا کر اپنی پوری سوسائٹی تک اسلام کو لے جاتے ہیں، بس اسی کو 11 مہینے تک پھیلانے کی کوشش۔ کیا کہنا، بہت خوبصورت آپ نے وائنڈ اپ کیا آج کے پروگرام کا۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب، آپ تینوں حضرات نے بہت ہی خوبصورت کلام فرمایا۔ موضوع بہت اہم تھا، سوالات بہت اچھے تھے ہمارے ناظرین کے، اور آپ لوگوں کے جوابات بہت خوبصورت تھے۔ ناظرین گرامی، امر بالمعروف پر آج ہم نے پروگرام کیا۔ بنیادی طور پر آج ہم میں ایکسیپٹنس کم ہو گئی ہے،
ہم تسلیم بہت کم کرتے ہیں. اگر کوئی ہم سے بڑا کوئی بات کر رہا ہے, آج کل تو معذرت کے ساتھ یہ ماحول ہو گیا ہے کہ گھر میں اگر بچہ 10 سے 12 سال اور 14 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے تو والدین کہنا چھوڑ دیتے ہیں, اور اس بات پر بچہ برا مانتا ہے تو والدین اس بات سے رک جاتے ہیں اچھی بات کہنے سے کہ بچہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, باغی نہ ہو جائے اور گھر سے فرار نہ ہو جائے. یہ جو روش ہے ہماری, یہ بڑی قابل اصلاح ہے کہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. بچے کی جب تربیت ہو تو اس انداز میں ہو کہ وہ اچھی بات کو ایکسیپٹ کرے, سمجھے, تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے. یہی حال ہمارے پورے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ مبلغین جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں کام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, لیکن اگر اس بات سے وہ دور ہو جاتے ہیں, تبلیغ سے دور ہو جاتے ہیں کہ عوام سے ہمیں بہت غلط رسپانس مل رہا ہے, بہت غلط ہمیں اس کا جواب مل رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روش سے برائیاں بڑھ سکتی ہیں. تو الحمدللہ علماء حضرات موجود ہیں ہماری رہنمائی کے لیے. آپ کے سوالات کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے, روشنی 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 سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے.